أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 سے لے کر 77 تک انشاءاللہ آج کے درس میں ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق کفرا کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، ثالث ثلاثہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ آیت نمبر 72 جو اس سے پہلی آیت ہے 72، اس میں اللہ نے ان لوگوں کا کفر واضح کیا تھا جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح بن مریم ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک چیز ہیں۔ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے، نصارہ کے ایک اور گروہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جبکہ نہیں ہے، واو حالیہ، جبکہ نہیں ہے، ما من الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود۔ یہ بھی کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ من زائدہ ہے، ترکیب کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے، البتہ معنی کے لحاظ سے توکید کا، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اور نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا الہ واحد، مگر ایک ہی معبود۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر لم ينتہوا وہ نہ رکے، وہ باز نہ آئے، عما یقولون اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں۔ عما دو الفاظ ہیں، عن اور ما، اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لَيَمَسَّنَّ، البتہ لازمی طور پہ چھوئے گا، پہنچے گا۔ لام اس کا معنی البتہ، یمسا پہنچے گا، نون تاکید کے لیے ہے، لازمی طور پہ، البتہ لازمی طور پہ پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان میں سے، کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ علیم فعیل، مؤلم کے معنی میں ہے درد دینے والا عذاب، تکلیف پہنچانے والا عذاب۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے دوسرے گروہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ معبود تین ہیں۔ معبود کتنے ہیں؟ تین، ان میں سے ایک اللہ رب العزت ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ باقی دو کون ہیں؟ تو آئیے یہ سوال خود قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورت کے آخر میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے روز قیامت کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا، لوگوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرو اور ہم دونوں کی بھی عبادت کرو۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، کس چیز سے؟ اس عیب سے کہ تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہو جو عبادت کے لائق ہو۔
میرا حق نہیں بنتا کہ میں لوگوں سے کوئی ایسی بات کہوں. اگر میں نے یا اللہ یہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی. تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ جن لوگوں نے تین کو معبود قرار دیا ان کے ہاں دوسرے دو کون تھے؟ عیسیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ. یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہاں سے؟ قرآن کریم سے. اگرچہ کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تین سے مراد اللہ رب العزت، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام، یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن قرآن کریم سے پہلا قول ثابت ہے. اللہ رب العزت نے انہیں سب سے پہلے کافر قرار دیا. جن کا یہ عقیدہ تھا کہ معبود تین ہیں، اللہ نے سب سے پہلے انہیں کافر قرار دیا، پھر ان کا عقیدہ بیان کیا. کہا یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے درست عقیدہ وعدے کیا. فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، معبود ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ معبود نہیں ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ معبود ایک ہی ہے؟ خود قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ معبود تو کئی ایک ہیں. اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد عجیب آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تمام معبودوں کو چھوڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ معبود ایک ہی ہے، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں جب ان اقوام کا تذکرہ کیا جن پہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو اللہ نے کہا فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، کہ جب تیرے رب کا عذاب آیا تو ان اقوام کو ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو کیا پتہ چل رہا ہے معبود ایک ہے کہ کئی ایک ہے؟ کئی ایک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے. تو یہاں پہ وما من الہ حق، یعنی کہ ایسا معبود جو عبادت کا حق رکھتا ہو، جو عبادت کے لائق ہو، وہ ایک ہی ہے. معبود تو کئی ایک ہے لیکن ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے. وہ جس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اسے رکوع کیا جائے، اس کے نام پہ جانور ذبح کیے جائیں، وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے ہوئے ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. عبادت کے لائق وہ ہوگا جو رب ہو، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رزق دینے والا ہو، جو لوگوں کے سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو، جو ایک ایک کے بارے میں علم رکھتا ہو، جو ایک ایک آواز کو سنتا ہو، جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہو، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اس جملے کا وہی مفہوم ہے جو مفہوم ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا. معبود ایک ہے، ایک سے زائد معبود ہونے کا عقیدہ غلط ہے. تثلیث کا عقیدہ غلط ہے. تثلیث کا مطلب کیا؟ تین معبود. توحید ہمارا عقیدہ ہے کہ معبود ایک ہے، واحد توحید. اور نصارہ کا، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ معبود کتنے ہیں؟ تین، ثلاثہ. تو وہ کیا ہوا؟ عقیدہ تثلیث. تو عقیدہ تثلیث غلط ہے، ایک سے زائد معبود ہونے کا عقیدہ غلط ہے. اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر معبود ایک سے زائد ہوتے تو کائنات کا سسٹم کامیابی سے چل نہ پاتا.
یہ سورج کا روز نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، تاروں کا آنا چلے جانا، رات اور دن کا نظام، یہ ہر چیز معلوم نہیں کتنے 100 سالوں سے چل رہی ہے، کتنے ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے، کامیابی سے چل رہی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ معبود ایک ہے۔ آپ کسی فیکٹری کے 2 مالک بنا دیں جن کا اختیار ایک جیسا ہو، تباہ ہو جائے گی۔ آپ کسی گھر کا ذمہ دار 2 کو بنا دیں اور کہیں کہ میاں بیوی کا برابر آرڈر چلے گا اس گھر میں، وہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ آپ کسی ملک میں 2 بادشاہ بنا دیں، 2 وزیر اعظم بنا دیں ایک جیسے، کہ دونوں کا برابر کا اختیار ہے، ملک تباہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک کہے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہے گا یہ کام نہیں ہونا، یہیں سے اختلاف شروع ہو جائے گا۔ ممکن ہے کمپرومائز کر لیں 1 دن تک، 2 دن تک، 3 دن تک، 4 دن تک، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد یہ کام نہیں چل سکتا۔ تو کائنات کا نظام کامیابی سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ معبود ایک ہے، رب ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واضح کرتے ہوئے کہ معبود ایک ہی ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ مؤمنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، معبود بھی وہ اکیلا ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ تو فرمایا ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور اپنی اپنی مخلوق سے تقاضا کرتا کہ تم میری عبادت کرو۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر ان کا آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا۔ ہر معبود دوسرے معبود سے خطرہ محسوس کرتا، ہر معبود دوسرے معبود سے حسد محسوس کرتا، ہر معبود دوسرے معبود سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا۔ لڑائی ہوتی، یا تو دونوں برابر رہتے اور یا ایک غالب آ جاتا۔ دونوں برابر رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عبادت کے لائق نہیں ہیں، یعنی کہ جو دوسرے کو شکست نہ دے سکے، دوسرے پہ غالب نہ آ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ انسانوں میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن معبود ایسا ہو کہ دوسرے کو شکست نہ دے سکے، دوسرے پہ غالب نہ آ سکے، یہ پھر معبود نہ ہوا۔ اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پہ غالب آ جاتا تو پھر وہی عبادت کے لائق ہوتا۔ تو پتہ چلا درست عقیدہ یہ ہے کہ معبود کتنے ہیں؟ ایک۔ رب ایک ہے، معبود ایک ہے، جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام میں کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ واضح کیا کہ معبود ایک ہے، اور اس بات کو بڑی پختگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پختگی اور تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 یہاں پہ جو اسلوب استعمال کیا ہے وہ حصر والا ہے، یعنی کہ نفی اور اس بات۔ نفی کیا؟ کہ کوئی بھی معبود نہیں، اس بات کیا؟ مگر ایک ہے۔ اور لفظ الہ سے پہلے من بھی لایا گیا ہے جو تاکید کا فائدہ دے رہا ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے ایک کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے، کون؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معبود ایک سے زیادہ ہیں، جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے جو یہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تثلیث کا عقیدہ۔ اگر یہ تثلیث کے عقیدے سے باز نہ آئے، ایک سے زائد معبود ہونے کے عقیدے سے باز نہ آئے، تو فرمایا ان کا انجام کیا ہوگا؟ لازمی طور پہ ان کو پہنچے گا دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لازمی طور پہ پہنچے گا ان کو۔ اللہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لَيَمَسَّنَّهُمْ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو لازمی طور پہ دردناک عذاب پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
البتہ ان میں سے ان کو لازمی طور پہ عذاب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو پہلے کافر کہہ چکے تھے, دوبارہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے عذاب ان کو پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا؟ پہلے اللہ کہہ چکے ہیں کہ سارے کافر ہیں. جن جن کا تصریح کا عقیدہ ہے وہ سب کیا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو اس عقیدے سے باز نہ آئے تو ان میں سے ان کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا. مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو اس عقیدے پہ قائم رہے, اس عقیدے کو ترک نہ کیا, اس عقیدے سے باز نہ آئے, ان کو عذاب پہنچے گا, اور جنہوں نے عقیدہ چھوڑ دیا وہ پھر کافر نہیں ہے, ان کو عذاب نہیں پہنچے گا. اللہ نے کیا کہا؟ عذاب علیم, دردناک عذاب. دردناک کس اعتبار سے؟ جسمانی طور پہ بھی دردناک اور نفسیاتی طور پہ بھی دردناک. آپ بسا اوقات کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں الفاظ کے ذریعے اور کبھی جسمانی طور پہ, تو یہ لوگ جو ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا, نفسیاتی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی. نفسیاتی طور پہ مثال کے طور پہ ادھر سے عذاب ہو رہا ہوگا, کھولتا پانی ڈالا جا رہا ہوگا, اور ادھر سے کہا جا رہا ہوگا ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ یہ عذاب, تو بہت ہی عزت والا ہے, بڑا کریم ہے. یہ الفاظ طنز کے الفاظ ہیں, تو ان الفاظ سے بھی تکلیف پہنچے گی, اور وہ جو کھولتا پانی ڈالا جا رہا ہے, جہنم میں پھینکا جا رہا ہے, اس سے بھی تکلیف پہنچے گی. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. کہ جن جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے, شدید قسم کی آگ, عظیم آگ. جب بھی ان کے چمڑے, ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم ان کو تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. تو یہ کیا ہے؟ عذاب علیم. اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 74 74 افلا یتوبون الی اللہ. پس کیا کس کا معنی ہے؟ حمزہ کا. اور پس کس کا معنی ہے؟ فا کا. پس کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ کیا یہ رجوع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ کیا یہ لوٹتے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف؟ یہ حمزہ جو آیا ہے یہ حمزہ توبیخ کے لیے ہے, یعنی کہ ان لوگوں کو ڈانٹ پلانے کے لیے جو یہ کفری الفاظ کہتے تھے کہ معبود تین ہیں, ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ کیا وہ توبہ نہیں کرتے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حمزہ عرض کے لیے ہے, گویا کہ توبہ ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, توبہ کی ان کو ترغیب دی جا رہی ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ, اور یہ اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے. طلب کرنا کس کا معنی ہے؟ سین کا. اس سے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. مغفرت دو چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک گناہوں پہ پردہ ڈال دینا, نمبر دو اس سے درگزر کرنا. مغفرت میں یہ دو چیزیں داخل ہوتی ہیں. تو فرمایا پس کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے, وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ایت بعد دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے. جس نے اتنا خطرناک عقیدہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے دو کو اللہ کے برابر کا قرار دیا, معبود قرار دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو, جبکہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. معبود قرار دیا ان کی والدہ سیدہ مریم کو, جبکہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اتنا گندا عقیدہ رکھنے والا بھی توبہ کر لے, معافی مانگ لے, تو میں اس کو معاف کر دوں گا.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے، بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، اسراف کر بیٹھے، اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی اگر معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ والا گناہ نہیں معاف کروں گا، باقی گناہ معاف کر دوں گا، جبکہ میں اور آپ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ یہ والا جرم میں نے معاف نہیں کرنا، باقی چلو میں معاف کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ کسی کی وائف کسی اور مرد کے ساتھ تعلق قائم کرے تو کیا یہ جرم معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ بہت کم لوگ ہیں جو یہ جرم معاف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے بردبار ہیں، کتنے حلم والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرے، ان کو معبود قرار دے، سیدہ مریم کو معبود قرار دے اور معافی مانگے تو میں اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غفور اور رحیم اس آیت کے آخر میں آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 75 75 مل مسیح ابن مریم الا رسول، ما نافیہ ہے، موصولہ نہیں بلکہ نافیہ، یعنی کہ نہیں ہے، نہیں ہے المسیح مسیح۔ مسیح سے مراد کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ المسیح یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور مسیح فاعل کے وزن پہ ہے، لیکن یہ فاعل کے معنی میں ہے، ماسح کے معنی میں چھونے والا، ہاتھ پھیرنے والا، ہاتھ لگانے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کو بینائی مل جاتی، کوڑ کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کو کوڑ کے مرض سے نجات مل جاتی، برس کے مرض میں مبتلا آدمی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کا یہ مرض جاتا رہتا۔ تو اس لیے انہیں کیا کہا گیا؟ المسیح، یعنی کہ ہاتھ پھیرنے والے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح۔ کون سے مسیح؟ فرمایا ابن مریم، وہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب کیا گیا ان کی والدہ کی طرف، ان کے والد کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کا کوئی والد نہیں ہے۔ ان کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی ان کا معجزہ تھا کہ پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے کلام کیا، گفتگو کی۔ تو مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، الا رسول، مگر ایک رسول۔ رسول فاعل کے وزن پہ، رسول کس کو کہتے ہیں؟ بھیجا ہوا۔ اللہ اکبر۔ مسیح بن مریم کو معبود قرار دینے والوں، دو باتیں یاد رکھو۔ نمبر ایک، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں؟ سیدہ مریم کا بیٹا، انسان کا بیٹا، معبود کیسے ہو گیا؟ دوسرے نمبر پہ الا رسول، وہ تو معبود کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور قاصد ہیں، معبود نہیں۔ معبود نے ان کو بھیجا ہے، معبود نے ان کو ڈیوٹی دی ہے، معبود نے کہا ہے کہ تو نے میرا پیغام، میری توحید لوگوں تک پہنچانی ہے، تو وہ رسول ہیں، معبود کے معبود نہیں ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جملہ صفت ہے رسول کی، یعنی کہ وہ ایسے رسول ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ قد تحقیق، خلت گزر چکے، خلا یخلو سے، من قبلہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟
مسیح بن مریم سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے کون؟ الرسل، کئی رسول، یعنی کہ جو بھی رسول آئے ان سے پہلے وہ دنیا میں اپنا فریضہ، اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور رسول جتنے بھی آئے وہ فوت ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہونے والے ہیں۔ تو جو آئے اور چلا جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ سیدہ مریم۔ فرمایا ان کی ماں صدیقہ ہے۔ صدیقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدیق مرد کو کہتے ہیں، اور عورت کو کیا کہتے ہیں؟ صدیقہ۔ اللہ کے نیک بندوں میں صدیق لوگ دوسرا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ پہلا مقام و مرتبہ کن کا؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا انعام ہوا ہے پہلے نمبر پہ نبیوں پہ علیہم الصلوۃ والسلام، اور دوسرے نمبر پہ صدیقین پہ، پھر شہداء پہ، پھر صالحین اولیاء پہ۔ تو سیدہ مریم صدیقین میں سے ہیں۔ صدیق کہتے کس کو ہیں؟ جو سچ کہنے والا ہو، سچائی لے کر آئے، جو عقیدہ ہو اس کا وہ سچا ہو، درست ہو، جو اس کی شریعت ہو وہ ٹھیک ہو، جو اس کا دین ہو وہ دین حق ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو، حق کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اس کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو کہے بالکل موجود ہے، اس کو کہا جائے اللہ تعالیٰ کے نام ہے، کہے بالکل اللہ کے نام ہے، اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ کہے بالکل یہی درست عقیدہ ہے، اس سے کہا جائے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، وہ کہے بالکل ٹھیک ہے۔ جو حق بات بیان کی جائے ہر بات کو مانتا چلا جائے، کسی بات سے اسے انکار نہ ہو، ہر اس بات کو مانتا ہو جو حق ہو، جو اللہ کی طرف سے ہو۔ تو جیسے سچ بیان کرنا خوبی ہے، ایسے ہی جو دوسرا سچ بیان کرے اس کی تصدیق کرنا بھی خوبی ہے۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے جو دونوں کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آئے، حق لے کر آئے اور سچائی کی تصدیق کرے، تائید کرے، یہی متقی لوگ ہیں، اور یہی صدیق ہے۔ تو سب سے بڑے صدیق کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہم السلام سارے کے سارے صدیق ہیں، اور ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، اور بھی کئی صدیق ہیں۔ میں اور آپ بھی صدیق ہیں، اگرچہ میرا اور آپ کا مقام و مرتبہ صدیقیت میں وہ نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے، ہم اس مقام و مرتبہ میں بہت پیچھے کھڑے ہیں، لیکن ہم بھی الحمدللہ حق بیان کر رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں جو حق آیا ہے ہم اسے مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ تو وَأُمُّهُ صدیقہ، کہ سیدہ مریم صدیقہ تھی، اس جملے میں تردید ہے یہودیوں کے عقیدے کی، جو سیدہ مریم کو نعوذ باللہ زانیہ اور بدکار عورت قرار دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا بدکار نہیں ہے بلکہ صدیقہ ہے۔ اور اس جملے میں تردید ہے عیسائیوں کی، نصارہ کی، جو سیدہ مریم کو معبود مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا معبود نہیں ہے بلکہ صدیقہ ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کون دونوں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔
اور جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، ان کو تو معبود برحق نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی رسول آئے اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ ان کی والدہ صدیقہ ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ نہ رب ہو سکتا ہے نہ معبود ہو سکتا ہے۔ معبود کا تو یہ اعلان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم عبادت کرو میری اپنے رب کی، میرا ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے رزق کما کر دیں، میرا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تو سب کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کھانے کے محتاج تھے، ان کی والدہ بھی کھانے کی محتاج تھی، تو جو محتاج ہو وہ رب کیسے ہوا، جو محتاج ہو معبود کیسے ہوا؟ اور آپ غور کریں کہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ جو کھانا کھائے اسے کھانا لینے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ ایک ہے کہ کھانا آپ کے سامنے پڑا اور آپ کھانے کے محتاج ہیں، ایک ہے کہ کھانے کے حصول کے لیے بھی آپ محتاج ہیں۔ پھر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس سے آپ کی مزید کمزوریاں سامنے آ گئیں، آپ محتاج ہیں اس بات کے کہ آپ کا جسم صحیح کام کرے، آپ کا معدہ صحیح کام کرے، کھانا نیچے پہنچانے والے پائپ اور نالیاں وہ صحیح کام کریں، آپ کا نظام ہضم صحیح کام کرے۔ پھر یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو قبض نہ ہو جائے، یہ خطرہ ہے کہیں آپ کو اسہال نہ لگ جائیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں جو کھانا کھاتا ہے اس کی گندگی بھی نکلتی ہے، پیشاب کی شکل میں، پخانہ کی شکل میں۔ تو جو کھانا کھائے اور اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، انظر آپ دیکھیں، کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ تعجب کریں کہ انظر آپ دیکھیں کہ کیف کیسے، نبین ہم واضح کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیات آیتیں۔ کون سی آیتیں؟ وہ آیتیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ جن کو معبود بنایا جا رہا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق نہیں کیونکہ کھانے کے محتاج تھے، سیدہ مریم عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ کھانے کی محتاج تھی۔ تو اللہ نے یہ واضح دلائل بیان کر دیے، اس کے باوجود کوئی ان کو معبود مانے تو کیا تعجب نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر، یہ تعجب کے لیے، انظر آپ دیکھیں کہ کیسے ہم ان کے لیے آیتیں واضح کرتے ہیں، ثم انظر پھر آپ دیکھیں کہ انا کیسے یؤفکون یہ بہکائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں۔ کس سے پھیرے جاتے ہیں؟ حق سے۔ اتنا واضح حق، اتنے واضح دلائل کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے باوجود تثلیث کا عقیدہ رکھنا، اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو معبود ماننا، تعجب ہوتا ہے کہ کیسے یہ لوگ حق سے پھیرے جا رہے ہیں، حق سے دور ہو رہے ہیں، حق سے بہک رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 قل آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کیا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ کہہ دیجئے یعنی کہ جو گفتگو آگے آ رہی ہے، جو کلام آگے آ رہا ہے،
یہ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی آیت لوگوں تک پہنچانی ہے اور جو پچھلی آیت ہے وہ نہیں پہنچانی، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ بھی پہنچانی ہے، یہ بھی پہنچانی ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ ہاں، یعنی کہ یہ خاص بات ہے، اس کا خاص اہتمام کریں، ورنہ آپ مکلف ہیں، آپ علیہ السلام پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پورا قرآن لوگوں تک پہنچائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پورے کا پورا آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن جس آیت کے شروع میں قل آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہنچانے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ قل آپ کہہ دیں، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ اتعبدون کتنے الفاظ ہیں؟ دو، حمزہ استفہام کے لیے کیا، اور تعبدون یہ دوسرا لفظ ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، اور یہ سوال جو ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ انکار کے لیے، یعنی کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے تھے ان کے اس عمل کو غلط قرار دینے کے لیے۔ قل کہہ دیجیے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما ان کی، لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کیا تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو، لا یملک جو اختیار نہیں رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضرا کسی قسم کے نقصان پہنچانے کا، ولا نفعا اور نہ کسی قسم کا نفع پہنچانے کا، فائدہ پہنچانے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جو نفع و نقصان کا مالک ہو۔ اسی لیے تو آپ عبادت کریں گے نا، تاکہ آپ کو فائدہ دے اور تاکہ آپ کو نقصان سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے اور وہ اکیلا ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، تو اس کی عبادت کی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا نفع و نقصان کے مالک ہیں؟ نہیں۔ سیدہ مریم کیا نفع و نقصان کی مالک ہیں؟ بالکل نہیں۔ سیدہ مریم پہ تہمت لگی، یہودیوں نے لگائی، تو کیا اپنے آپ کو اس تہمت سے محفوظ رکھ سکیں؟ نہیں، اس نقصان کو اپنے آپ سے دور نہ کر سکیں۔ تہمت لگی ان کے اوپر، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن ان پہ تہمت لگی، وہ اپنے آپ کو تہمت سے محفوظ نہ رکھ سکیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنے، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کو اذیتیں دی گئیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم اور باقی معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، یہ سب کے سب نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ عبادت کے لائق صرف وہ ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اور وہ ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہاں پہ غلط قرار دے رہے ہیں ان کو جو عبادت کرتے ہیں اس کی جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو، اگر تم ان کی عبادت کرو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا کا جواب ہی نہیں دے سکتا۔ یہ صورتحال ہے ان کی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو تمہاری دعاؤں سے غافل، بے خبر، لا علم، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قبر کے اوپر آ کے، میری قبر پہ آ کے مجھے کون پکار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور روز قیامت یہ جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کے دشمن بن جائیں گے جو ان کی عبادت کرتے رہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا ہے، کمال علم والا ہے۔ یعنی عبادت اس کی کریں جو ہر بات کو سنتا ہے، جس سے آپ دعا کریں گے تو وہ سنتا ہے۔ قبر والے آپ کی دعا کو نہیں سنتے،
العلیم، عبادت اس کی کریں جو آپ کے حالات کو جانتا ہے، آپ کی پریشانی کو جانتا ہے، جس کو پتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، جس کو پتا ہے کہ مجھے پکارنے والا میرا پریشان بندہ کدھر ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں نہ تمہارے حالات کو جانتے ہیں۔ السمیع العلیم، یہ دونوں بھی اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں۔ آیت نمبر 77 آج کے درس کی آخری آیت۔ قل، آپ کہہ دیں، قل سے پتہ چلا کہ یہ کلام جو اس آیت میں آ رہا ہے یہ بھی لوگوں تک خاص طور پہ پہنچانا ہے۔ کس نے پہنچانا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ کے بعد انہوں نے جو آپ کے وارث ہیں۔ آپ کے وارث کون ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ڈیوٹی صرف علماء کی ہے، پبلک کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی سب کی ہے۔ تو اس لیے علم لیں، جتنا علم مل گیا لوگوں تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری طرف سے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاؤ، اگر تمہارے پاس پورا دین نہیں ہے، ایک آیت ہے تو ایک آیت پہنچا دو۔ تو اس لیے یہ آیت لوگوں تک پہنچانی ہے، عیسائیوں تک پہنچانی ہے، یہودیوں تک پہنچانی ہے۔ کس نے؟ میں نے اور آپ نے۔ قل، آپ کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے کتاب والو۔ یہاں پہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ جنس، سب آسمانی کتابیں مراد ہیں، اور خصوصی طور پہ یہ تورات و انجیل، کیونکہ یا اہل الکتاب کا لفظ جب قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے یہودیوں پہ اور نصارہ پہ، اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ کون سی تھیں؟ تورات و انجیل۔ ال جو ہے یاد کے لیے ہوگا، یعنی کہ وہ ان کتابوں والے مراد ہیں جن کے بارے میں سامعین کو پتہ ہے کہ انہیں مراد لیا جا رہا ہے۔ تو قل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیں اے کتابوں والو، یعنی کہ تورات و انجیل والو، یعنی کہ اے اہل کتاب، مراد کون؟ یہودیوں اور عیسائیوں۔ لا تغلو، تم غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی حد سے آگے بڑھنا، حد کو تجاوز کرنا۔ فرمایا تم غلو نہ کرو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق، نہ حق نجائز، نہ حق قسم کا غلو نہ کرو، نجائز غلو نہ کرو۔ ولا تتبعوا، اور تم پیروی نہ کرو، اہواء قوم، اس قوم کی خواہشات کی۔ کون سی قوم؟ قد ضلوا من قبل، یہ صفت ہے قوم کی، وہ قوم جو گمراہ ہو گئی من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور جنہوں نے گمراہ کیا کثیرہ، بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا، اور جو گمراہ ہو گئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ سواء السبیل کا معنی کیا کریں گے؟ سیدھا راستہ، السبیل راستہ، سوا سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ درمیانہ راستہ، سیدھا راستہ۔ ضلوا، گمراہ ہوئے، اضلوا، دوسروں کو گمراہ کیا، یہ فرق ہے ضلوا میں اور اضلوا میں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت غلو سے منع کر رہے ہیں۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ راہ حق سے ہٹ جانا، راہ اعتدال سے ہٹ جانا، حد سے آگے بڑھنا۔ اور ہماری شریعت میں بھی بار بار غلو سے منع کیا گیا ہے، اور اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو غلو سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا غلو کرتے تھے؟ ان کے غلو کی کئی شکلیں اور کئی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ غلو ہے، عزیر علیہ السلام کو ان کی حد سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یقیناً بندوں میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، لیکن ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ ان کو ان کے مقام سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ غلو۔
اور عیسائیوں کا، نصارہ کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے اوپر اٹھانے کی کوشش ہے، ان کو ان کے مقام سے آگے لے جانے کی کوشش ہے، اور یہ بھی کیا ہوگا؟ غلو۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا، لیکن وہ معبود نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنے اپنے علماء کرام کو یہ حق دینا کہ جس چیز کو چاہیں وہ حلال قرار دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلو ہے۔ اپنے علماء کو ان کی حد سے، ان کے مقام سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو، درویشوں کو اور مسیح بن مریم کو کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔ تو یہ غلو ہے۔ تو غلو ان کے ہاں کئی طرح سے پایا جاتا تھا، میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی غلو سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو جناب عمر فاروق نے صحابہ کرام کے سامنے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں میری شان بیان کرتے ہوئے، میرا مقام بیان کرتے ہوئے، میرا رتبہ بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہ نکل جانا۔ جیسے عیسائی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حد سے آگے نکل گئے، انما انا عبد، میں صرف اور صرف ایک بندہ ہوں، میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا، حاجت روا قرار دیا، مختار کل قرار دیا، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو عالم الغیب قرار دیتے ہیں، آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام آپ کی مرضی سے چل رہا ہے، آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت جہنم کے فیصلے آپ کریں گے، تو یہ آپ کی شان میں کیا ہے؟ غلو ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کر رہے تھے تو آپ جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے تشریف لائے 10 تاریخ کو۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی 10 تاریخ کو کہ کنکریاں لے کر آؤ، تو میں 7 کنکریاں لے کر آیا۔ آپ نے وہ کنکریاں پکڑی، اپنے ہاتھ میں لیں اور صحابہ کرام سے کہا کہ ان کنکریوں جتنی کنکریاں تم نے مارنی ہے، غلو نہ کرنا، حد سے آگے نہ نکلنا۔ غلو نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا، اور آج مسلمان اس معاملے میں غلو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اینٹیں مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں پکڑ کر کہا تھا اتنی کنکریاں مارنی ہیں، اس سائز کی کنکریاں مارنی ہیں۔ غلو کی ایک اور شکل و صورت جس سے آپ علیہ السلام نے خاص طور پہ منع کیا تھا کہ ایک صحابی نے اعلان کیا تھا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، ان کے پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے اعلان کیا تھا کہ ہر رات مغرب سے لے کے فجر تک جاگتا رہوں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، نیند نہیں لوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا تھا کہ میں روزانہ فجر سے لے کے مغرب تک روزے کی حالت میں رہوں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا تو آپ اس میں ناراض ہو گئے، شاباش نہیں دی، کیونکہ یہ بھی راہ اعتدال سے آگے نکلنا تھا، یہ بھی غلو تھا۔ تو آپ نے راہ اعتدال بیان کی، آپ نے کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہونے کے باوجود میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، نیند بھی پوری کرتا ہوں۔
دن کے ٹائم کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی ناغہ کر لیتا ہوں، میں نے ایک نہیں کئی شادیاں کر رکھی ہیں، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میری سنت، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلو ہماری شریعت میں بھی ممنوع ہے، اور ان کو بھی اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق کی نہ حق غلو نہ کرو۔ غلو جو ہوتا ہے وہ نہ حق ہی ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور تم پیروی نہ کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ ان کے بڑے، ان کے علماء جو تحریف کرتے تھے، جنہوں نے ان کو عقیدہ دیا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے ان کو عقیدہ دیا کہ معبود تین ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں نے کسی دلیل کی پیروی نہیں کی، ان گمراہیوں میں انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، جو دل میں آیا کر ڈالا، جو دل میں آیا اس کو عقیدہ بنا لیا۔ فرمایا تم پیروی نہ کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور جنہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا۔ یہ کہ تمہارے بڑے جو گزرے ہیں، تمہارے علماء، تمہارے درویش خود بھی گمراہ ہوئے اور ایک دنیا کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، گمراہ ہوئے کس چیز سے؟ فرمایا سیدھے راستے سے، حق راستے سے، جنت کے راستے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پورا قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے وہ لطف دے جو لطف وہ محسوس کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان پہ ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔